السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری ایک ایسے شخص کی ہے جن کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ درمیان میں 5 دن آ گئے۔ یہ 5 دن کہاں سے آئے تھے اور ان کے آنے کی وجہ کیا تھی، مجھے آخر تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور مسکرا کر دوبارہ گویا ہوئے۔ میں ملک سے باہر تھا، میری خواہش تھی میں ریٹائرمنٹ کے بعد باقی زندگی فرانس کے کسی گاؤں میں گزار دوں۔ میں نے سوئس فرانس سرحد پر چھوٹا سا مکان بھی خرید لیا تھا، لیکن پھر وزیر اعظم صاحب فرانس آ گئے۔ وہ میرے گھر تشریف لائے اور مجھے پاکستان آنے کی ترغیب دینے لگے۔ میں نے عرض کیا، میں ملک کے حالات سے دل برداشتہ ہو چکا ہوں، لہٰذا میں نے اپنی خواہش سے اپنے لیے یہ گوشہ منتخب کیا ہے۔ میں اس خرابے میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وزیر اعظم صاحب میرے پرانے دوست تھے، انہوں نے اصرار شروع کر دیا۔ میں ان کے اصرار کے سامنے بے بس ہو گیا۔ وزیر اعظم صاحب میرے گھر سے اٹھنے لگے تو میں نے ان سے اپنی مرضی کا محکمہ مانگ لیا۔ میرا کہنا تھا میں اس محکمے میں زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہوں۔ وزیر اعظم نے فوراً ہاں کر دی۔ ہم نے تاریخ طے کی اور وہ ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ میں نے چند ماہ میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا، سامان پیک کیا اور پاکستان آ گیا۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے میری پوسٹنگ کا حکم دے دیا۔ 2 دن بعد مجھے تقرر نامہ مل گیا۔ میں نے تقرر نامہ کھولا تو میں حیران رہ گیا۔ میری تقرری ایک غیر متعلقہ محکمے کے دور دراز اسٹیشن پر کر دی گئی تھی۔ مجھے ایک ایسے محکمے کا ڈائریکٹر جنرل لگا دیا گیا تھا جس کی میں الف بے تک سے واقف نہیں تھا۔ میں نے فوراً پرنسپل سیکرٹری سے رابطہ کیا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا اس دن وزیر اعظم نے 2 افسروں کے تقرر کا حکم دیا تھا اور غلطی سے دوسرے افسر کا خط میرے نام سے جاری ہو گیا۔ خط جاری کرنے والا جوائنٹ سیکرٹری انتہائی پریشان تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی، آپ مہربانی فرما کر وزیر اعظم صاحب کو اس غلطی کی اطلاع نہ دیں، ہم سب کی نوکری اور کیریئر برباد ہو جائے گا۔ میں نے اس کا حل پوچھا۔ اس نے ایک عجیب حل تجویز کیا۔ اس نے کہا، سر آپ اس محکمے کو جوائن کریں، ہم 5 دن میں آپ کو دوسرے محکمے میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ میں نے احتجاج کیا، لیکن وہ گریہ زاری اور منتوں پر اتر آیا۔ چنانچہ میں اسے پریشان دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ میں نے سوچا صرف 5 دن کی تو بات ہے، میں یہ 5 دن جیسے تیسے گزار لوں۔ میں نے ہاں کر دی۔ دوسرے دن میں نے جوائننگ دے دی۔ وہ رکے، سانس لیا اور مسکرا کر بولے، میں نے 5 دن پورے کیے۔ 6 اور 7ویں دن چھٹی تھی۔ 8ویں دن مجھے نیا تقرر نامہ مل گیا۔ میں نے 5 دن والے محکمے کو خیر باد کہا اور نئے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اسلام آباد پہنچ گیا۔ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا کہ شام کو اطلاع آئی، فوج نے ایک بار پھر اقتدار سنبھال لیا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ دوسرا اور تیسرا دن اسی حیرانی میں گزر گیا۔ چوتھے دن میں اپنے نئے دفتر گیا تو پتہ چلا وزیر اعظم کے تمام پرانے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں، لہٰذا میں اب محکمے کا چارج نہیں لے سکتا۔ میرے مقدر کا فیصلہ اب نئی انتظامیہ کرے گی۔ میں نے کندھے اچکائے، کراچی واپس آیا، اپنا سامان بک کرایا اور فرانس آ گیا۔ میرا 2 ہفتے کا ایڈونچر ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میرے چہرے پر بیزاری کے آثار نمایاں تھے اور سوچ رہا تھا اس کہانی میں مقدر کا عنصر کہاں پوشیدہ ہے۔ ایسی ہزاروں کہانیاں ہمارے دائیں بائیں بکھری پڑی ہیں اور وہ میری کیفیت بھانپ گئے۔ انہوں نے کافی کے مگ پر ہاتھ پھیرا اور ذرا سی شوخ آواز میں بولے، اب سوال پیدا ہوتا ہے قدرت نے مجھے پاکستان کیوں بھجوایا تھا؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ ہنسے، قدرت نے مجھے صرف ایک ڈرائیور کے لیے پاکستان بھجوایا تھا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ شوخ آواز میں بولے، میں نے جب اس غیر متعلقہ اور ناپسندیدہ محکمے کا چارج لیا تھا تو اس سے پہر محکمے کا ایک بوڑھا اور بیمار ڈرائیور میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، صاحب آپ دوسرے ملک سے آئے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں فرانس سے۔ ڈرائیور نے کانپتے ہوئے عرض کیا، جناب آپ کو یہاں صرف میرے لیے بھجوایا گیا ہے۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی۔ وہ بولا، جناب 5 دن بعد میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے گھر میں پانی کے ایک گھڑے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے پچھلے صاحب کو امداد کی درخواست دی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے بڑی سرکار سے اس کی شکایت کر دی
لہٰذا وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا۔ جس کے بعد میں نے بڑی سرکار سے درخواست کی، آپ کسی باہر کے بندے کو میری مدد کے لیے بھجوائیں، اس ملک کے افسروں کے دل بہت تنگ ہیں۔ بڑی سرکار نے مجھ سے وعدہ کیا وہ سکینہ کی بارات سے پہلے کسی نرم دل آفیسر کو یہاں بھجوا دیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہاری بڑی سرکار کون ہے؟ اس نے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا اور گلوگیر آواز میں بولا، وہ ہم سب کی بڑی سرکار ہیں۔ وہ مجھے ایک دلچسپ کردار لگا، لہٰذا میں نے اس سے کہا تم ثابت کرو مجھے یہاں صرف تمہارے لیے بھجوایا گیا ہے۔ وہ مسکرایا اور عاجزانہ آواز میں بولا، آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، میں ثابت کر دوں گا۔ میں نے کہا پوچھو۔ وہ بولا کیا آپ یہاں اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا جناب آپ کا انکار میرے دعوے کا ثبوت ہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا تو وہ ڈرائیور مجھے ذرا سا ٹھیک لگا۔ میں نے اپنے پی اے کو بلایا اور اسی وقت اس ڈرائیور کو محکمے کے فنڈ سے 3 لاکھ روپے دینے کا حکم دیا۔ میں نے بینک فون کر کے مینیجر سے فوری ادائیگی کی درخواست کی۔ اس کے بعد میں نے اسٹاف کو حکم دیا بارات کے استقبال کے لیے لان میں خوبصورت شامیانہ لگایا جائے اور بارات کو کھانا محکمے کی طرف سے دیا جائے گا۔ میں نے انہیں حکم دیا ہم سب بارات کا استقبال کریں گے اور پورا محکمہ مل کر ڈرائیور کی بیٹی کو رخصت کرے گا۔ میرے احکامات پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ڈرائیور کو جہیز کے لیے رقم مل گئی۔ ہم لوگوں نے دفتر کے لان میں شامیانے لگوائے، لان میں چراغاں کیا، بارات کے لیے کھانا پکوایا، سب نے مل کر بارات کا استقبال کیا۔ پورے محکمے نے دولہے دلہن کو سلامیاں دیں اور دعاؤں اور پیار کے ساتھ بچی کو رخصت کر دیا۔ اگلی صبح وہاں میرا آخری دن تھا۔ میں دفتر آیا تو پتہ چلا فجر کی نماز کے دوران ڈرائیور کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ سجدے کے عالم میں فوت ہو گیا۔ میں نے اس کا جنازہ پڑھا اور کراچی واپس آ گیا۔ کراچی سے میں اسلام آباد گیا اور اسلام آباد سے 5 دن بعد میری واپسی کا عمل شروع ہو گیا۔ یوں میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ بولے مجھے صرف اس ڈرائیور کے لیے پاکستان بھجوایا گیا تھا۔ میری جاب صرف 5 دن تک محدود تھی، لہٰذا جو ہی میرا کام ختم ہوا میں واپس فرانس آ گیا۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے ہم سب بڑی سرکار کے مہرے ہیں۔ ہمیں بڑی سرکار کبھی کسی ڈرائیور، کبھی کسی مالی، کبھی کسی چوکیدار، کبھی کسی چپڑاسی اور کبھی کسی خانسامے کے لیے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کرتی رہتی ہے، اور ہم نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنے حصے کی خدمت سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ جب ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں بڑی سرکار ریٹائر کر دیتی ہے اور ہم واپس اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے ان سے آہستہ سے پوچھا وہ ڈرائیور کہاں کا رہنے والا تھا؟ وہ مسکرائے اور میری طرف دیکھ کر بولے وہ سکھر کا رہنے والا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا وہ ایک صاحب دسترس شخص تھا، ہمیں اس کی قبر پر حاضری دینی چاہیے۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے عرض کیا جس شخص کو بڑی سرکار عرضی ڈالنے کی اجازت دے دے، جس کی مدد کے لیے اللہ آپ جیسے لوگوں کو فرانس سے بھجوا دے، وہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ یقیناً بڑی سرکار کے نظام کا کوئی بڑا پرزہ تھا۔ انہوں نے ذرا دیر سوچا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اگلے دن میرے پاس آئے تو میں نے ان سے ڈرائیور کی قبر کے بارے میں پوچھا۔ وہ بڑی دیر تک افسردہ انداز سے میری طرف دیکھتے رہے اور آہستہ آہستہ آواز میں بولے وہ قبر قبروں کے ہجوم میں گم ہو چکی ہے۔ میں قبرستان میں مسلسل 2 دن قبر تلاش کرتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور پورے یقین سے عرض کیا وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی کوئی بڑا شخص تھا۔